بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم منطق کی بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ کتابوں کی حد تک ہے اور ان کا استعمال نہیں ہوتا، حالانکہ ایسی کئی اصطلاحات ہیں کہ جن کا انتہائی اہم ترین استعمال ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ انہی اصطلاحات میں سے دو اصطلاحات ہیں، ایک کو بولتے ہیں مقوم اور دوسرے کو کہتے ہیں مقسم۔ یعنی اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دیں، کیوں جی یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی تو لہٰذا اب میں اس کو دیکھنا ہی چھوڑ دوں، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ یہ میں نے بالکل آسان الفاظ میں آپ کو بتانا ہے، اگر پہلے بھی آپ کے ذہن میں نہ ہوئی اس کے معنی اور اس کی جو تعریفات ہیں وہ ذہن میں نہ بھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، لیکن آپ اس کا استعمال دیکھیے گا کتنا اہم ہے اور کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ ہے مقوم اور ایک ہے مقسم، اس کا جدید استعمال یہ آج ہم نے دیکھنا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی مختصر سی تعریف اور پہچان دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کا طریقہ عرض کریں گے کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے، فصل کیا ہے؟ یہ کلیات خمسہ میں سے ایک کلی کا نام ہے جس کو ہم فصل کہتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی وجہ حسر بناتے ہیں تو اگر آپ نے ہماری ایک ویڈیو ہے تعریف بنانے کا طریقہ جو ہمارے چینل پر شہزاد نقشبندی جو چینل ہے وہاں پر یہ موجود ہے، اور شاید اس کا لنک بھی ہم جو ہے وہ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ڈال دیں، تو آپ نے وہاں پر پھر اس کو دیکھ لینا ہے۔ بہرحال میں مختصر یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو فصل ہے، فصل یہ کیا کرتی ہے؟ یہ امتیاز کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی مختلف قسم کی اقسام ہوتی ہیں۔ جیسے کلمہ ہے تو اس کی مختلف اقسام ہیں، یعنی اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ تو اگر آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں اسم کی تو فعل اور حرف سے احتراز کرنے کے لیے آپ جو الفاظ لگاتے ہیں ان کو ہم فصل کہتے ہیں سادہ الفاظ میں۔ چلیے جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فصل ہوتی ہے، فصل کی نسبت کبھی جنس کی طرف ہوتی ہے اور کبھی نوع کی طرف ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ جنس کیا ہے، نوع کیا ہے؟ فرض کریں جن کو نہیں پتہ، کوئی بات نہیں ہے، آپ وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جنس و نوع ہے، آپ کہیں گے کہ اس کی پہچان مجھے یہاں پر کیسے ہوگی؟ یہی چیز آپ کو عرض کرنی ہے کہ یہ بظاہر تو یہ مقوم اور مقسم کے سلسلے میں یہ بحث ہے، لیکن اس کے ضمن کے اندر آپ کو جنس اور نوع کا اور فصل کا استعمال بھی پتہ چلے گا کہ اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، کتابوں میں کہاں ہوتا ہے۔ ہم تو صرف وہ چند ایک مثالیں یاد کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس وہی جنس نوع فصل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے ابھی آپ کو پتہ چل جانا ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فصل کی نسبت اگر جنس کی طرف ہوگی تو اسے مقسم کہتے ہیں، اور اگر نوع کی طرف ہوگی تو اسے ہم مقوم کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ذرا ایک مثال ہم لیتے ہیں اور پھر اس کا استعمال دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مقوم اور مقسم ہے اس کا استعمال تعریفات میں ہوتا ہے، یعنی کہیں پر کوئی تعریف آ جاتی ہے تو تعریف کے اندر اس کا استعمال ہونا ہے۔ کیسے؟ اب ذرا دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم کوئی ایک تعریف لے لیتے ہیں، یہ تعریف ہم نے لی ہے موضوع کی، لفظ موضوع کی تعریف لی ہے، اور وہ کیا تعریف ہے کہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ یہ ہم نے وجہ حسر جو کہ تعریف بنانے کی جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی، لیکچر جو ہمارا تھا اس کے اندر سے لی ہے، اور یہ ایک نقشہ ہے، یہ نقشہ آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ پہلے بھی اس پہ ہم ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو اس کے اندر سے ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح تعریف بناتے ہیں۔ تو تعریف بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا، مثلا اس موضوع کی ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم جن سے قریب لیتے ہیں اور فصل قریب لیتے ہیں۔ تو جن سے قریب یہاں پر بنے گی لفظ، اور یہ موضوع کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور پھر اس کی جن سے قریب، اس کی فصل قریب یہ جو دو حال سے خالی نہیں، اس کو ہم فصل کہتے ہیں اور اوپر والے کو جنس کہتے ہیں۔ مقسم کو ہم جو ہے وہ جنس کہتے ہیں، اور یہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ دو حال سے خالی نہیں، تین حال سے خالی نہیں، وہ جو ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فصل۔ یہ پہچان کا طریقہ میں نے عرض کیا۔ تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا نہیں؟ تو معنی اس کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ موضوع ہوتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، تو ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو ہم موضوع کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہے، یہ ہم نے یہاں پر لی ہے۔ تو یہ دیکھیے، موضوع کی تعریف ہم نے لی ہے کہ ایسا لفظ، یہ جنس ہے لفظ، اور جس کا کوئی معنی ہو یہ فصل ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ لفظ جو ہے یہ جنس ہے، اور اس کے بعد والی فصل ہے، یعنی جس کا کوئی معنی ہو۔ اور یہ جو موضوع ہے، جو معرف ہے، یہ تو تعریف ہو گئی نا، اور یہ کہ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں اس کو معرف کہتے ہیں۔ یہ جو معرف ہے، اس معرف کو ہم کہتے ہیں نوع، اس معرف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نوع۔ تو یہ جو معرف ہے اس کو ہم نوع کہہ رہے ہیں۔ تو اور بھی اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ بعض اوقات یہ نوع نہیں بنتا، وہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی اور جنس نہ ہو، یعنی اس کی کوئی اور اس کے اوپر کوئی قسم نہ ہو، مقسم نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں ابھی یہاں ادھر ہی بتا دیتا ہوں تاکہ پھر الجھن نہ رہے۔ جیسے یہ جتنی بھی ہیں نا، یہ
مثلا حرف کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے یہ صورت بنے گی کہ آپ کہیں گے ایسا کلمہ، ٹھیک ہے، تو اس کا مقسم ہے. اسی طرح کلمے کا بھی موضوع، لفظ موضوع یہ مقسم ہے. موضوع کا کیا ہے؟ لفظ ہے، لیکن لفظ کا اوپر کوئی نہیں ہے. تو جب ہم لفظ کی تعریف کریں گے تو وہاں پر جنس نہیں ہوگی پھر، اور اسی طرح نوع بھی نہیں ہوگی. جب جنس نہیں ہوگی تو نوع بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ صرف فصل کے ساتھ کرتے ہیں، اس کی جنس نہیں ہوتی. تو ایسا کہ انسان جس کا تلفظ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں. خیر، تو یہ ایک ضمنی بات تھی جو بیچ میں آ گئی ہے، تو میں نے کہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ الجھن باقی رہ جائے، تو اس کو بھی میں نے عرض کر دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس موضوع ہے، اس کی تعریف ہے ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو. موضوع یہ نوع ہے، اور لفظ یہ جنس ہے، اور جس کا کوئی معنی ہو یہ فصل ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ تعریف کے اندر ہی جنس نوع فصل استعمال ہوتی ہے. اچھا، جب یہ طے ہو گیا کہ تعریف کے اندر جنس نوع فصل استعمال ہوتی ہے، تو اچھا یہاں پر تو اس تعریف کے اندر ایک فصل استعمال ہوئی ہے، لیکن یہ زیادہ فصلیں بھی ہو سکتی ہیں. اور زیادہ فصلیں کیسے ہو سکتی ہیں، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بھی اس لیکچر کے اندر ہے کہ جس میں ہم نے تعریف بنانے کا قاعدہ بتایا تھا، اصول بتائے تھے. یہاں پر پھر بھی میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ الجھن باقی نہ رہے. وہ یہ ہے کہ جب فرض کریں کہ جس مقسم کی قسمیں 3 ہیں، جیسے کلمہ کی 3 قسمیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، تو اب آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں تو بقیہ اگر 2 قسمیں ہیں تو پھر آپ نے فصلیں 2 لگانی ہیں، اور جہاں پر اس کی ایک ہی قسم ہے تو وہاں پر صرف فصل 1 لگانی ہے. جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، معذرت، یہاں پہ دیکھیں، اس میں آپ موضوع کی دیکھیں تو صرف ایک ہی قسم ہے، یعنی دوسری مقابل کے اندر لفظ کی 2 قسمیں، ایک موضوع اور ایک محمل. تو جو موضوع ہے اس کی اگر ہم تعریف کر رہے ہیں تو صرف یہاں پر اتنا ہی ہوگا کہ اس کا کوئی معنی ہو، کیونکہ صرف محمل سے ہم نے اعتراض کرنا ہے، کیونکہ فصل اسی کو بولتے ہیں اعتراض کرنا. تو یہ فصل لگا کر ہم اس محمل سے اعتراض کریں گے. تو یہاں پر ایک ہی فصل کی ضرورت ہے، زیادہ فصول کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر اسم کے اندر آپ دیکھیں تو اسم کی اگر آپ تعریف کر رہے ہیں تو یہاں پر حرف اور فعل 2 سے آپ نے اعتراض کرنا ہوگا. کیسے؟ نمبر 1 کہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو، وہ اسم ہوتا ہے. نمبر 2 اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، یہ اسم ہوتا ہے. تو 2 حرف اور فعل سے آپ نے اعتراض کیا تو یہ کیا بن گیا؟ اسم کی تعریف. یعنی ایسا کلمہ جو اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج نہ ہو اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح فصول اگر وہ اقسام زیادہ ہیں تو فصلیں بھی ویسی کی ویسی بڑھتی جائیں گی. اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر معذرت، یہ مثال ہے ہمارے پاس، یہ ہے ہمارے پاس فصل، یعنی جس کا کوئی معنی ہو، یہ ہمارے پاس فصل ہے. اب یہ ہے ہمارے پاس لفظ جنس، اور یہ ہے ہمارے پاس نوع. اب جب ہم اس فصل کی نسبت کرتے ہیں لفظ کی طرف تو یہ کہلائے گا مقسم، اور جب اس کی نسبت کرتے ہیں نوع کی طرف، موضوع کی طرف، تو یہ کہلائے گا مقوم. کیا کہلائے گی؟ یہ فصل کہلائے گی، مقوم. کیونکہ فصل کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ لفظ کی طرف یعنی جنس کی طرف کریں گے پھر اس صورت میں یہ مقسم کہلائے گی، اور اگر نوع کی طرف کریں گے یعنی موضوع کی طرف تو پھر یہ مقوم کہلائے گی. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہیں پر آپ کو پتہ چلے گا، وہ یہ کہ یہ جو لفظ ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. مقسم کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کر دینے والا، اس میں فاعل کا صیغہ اسباب تفعیل. تو یہ کیا کرے گا؟ جس کا کوئی معنی ہو تو یہ اس لفظ کو 2 حصوں میں بانٹ دے گا، 2 قسموں میں تقسیم کر دے گا. یعنی لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ کہ جس کا کوئی معنی ہو اور ایک وہ کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو. اس وجہ سے اس کو مقسم کہتے ہیں کہ اس کو 2 حصوں میں بانٹ دے گا. یعنی آپ کو التزاماً ایک اور بات پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ اس کی اور بھی قسم ہے، اور بھی قسم ہے. اور یہ جنس کی طرف نسبت کرنے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مقسم ہے اور یہ اس لفظ جو کہ جنس ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہے. ایک بات. دوسری بات، جب اس کی نسبت آپ کرتے ہیں موضوع کی طرف یعنی نوع کی طرف، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جو موضوع ہے اور جس کا کوئی معنی ہو یہ ایک ہی بات ہے. یعنی یہ جو فصل ہے یہ اس کے لیے مقوم ہے. مقوم کا مطلب ہوتا ہے تقویم دینے والی، یعنی اس کو قوام بخشنے والی، اس کو مضبوط کرنے والی. یعنی وہی والا معنی ہے جو موضوع کا معنی ہے، وہی والا قسم میں جس کا کوئی معنی ہو. یہ جو فصل ہے یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو موضوع ہے، یہ مساوی کہلاتے ہیں. اس کی مثال جیسے انسان کی تعریف آپ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حیوان ناطق. تو اب ناطق یہ فصل ہے، حیوان جنس ہے، اور انسان یہ نوع ہے. تو اب یہ جو ناطق ہوگا یہ حیوان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، ایک ناطق اور ایک غیر ناطق. کہ بھائی حیوان کی 2 قسمیں، ایک ناطق اور ایک غیر ناطق.
نمبر 2، اب اس کی نسبت آپ کس کی طرف کرتے ہیں؟ انسان کی طرف. تو اب یہ اس کو قوام دے گا، یہ اس کو کیسے کہ یہ اس کو مضبوط کرے گا بئی طور کہ ناطق وہ انسان ہی ہے. جیسے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انسان کیا ہے بھائی، ناطق ہے، تو بس یہ کافی ہے، یہ اس کی تعریف کافی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مقوم، اس کو مساوی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب مقسم اور یہ ہے مقوم. میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی اور آپ کو اس کا استعمال بھی پتہ چلا ہوگا کہ اچھا یہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کا اور اتنا اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے.